إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم فإن خير الأمور عوازمها وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَلَهُ أَسْلِمُوا وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر وَالْفَجْرِ وَلَيَالٍ عَشْرٍ وَالشَّفْعِ وَالْوَتْرِ. محترم حضرات، بزرگوں، دوستوں، عزیزوں، پردہ نشین خواتین، ماں اور بہنوں، تمام تعریفیں صرف اور صرف اللہ واحد القہار کے لیے ہیں جو ہم تمام کا خالق ہے، مالک ہے. وہی اللہ تعالی ہے جو موسم بدل بدل کر اپنے بندوں کے سامنے لاتا ہے کہ بندے اللہ تعالی کا تقرب حاصل کریں. کہ کبھی رمضان کا مہینہ آتا ہے اور کبھی حرمت والے مہینے آتے ہیں، ذی قعدہ، ذی الحجہ، محرم و رجب، اور یہ جو مہینے آتے ہیں اور جس میں کبھی جمعے کا دن آتا ہے، کبھی ایام بیز آتے ہیں، یہ تمام دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنائے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یخلق ما یشاء ویختار. اللہ تعالیٰ ساری چیزیں پیدا کرتا ہے، ویختار، اور اس میں سے بعض چیزوں کو مزیت اور فضیلت دے لیتا ہے. سارے رسول بھیجے، اس رسولوں میں سے کچھ اولو العزم پیغمبر بنائے اور ساری چیزیں بنائی، اس میں سے کچھ مہینوں کو فضیلت دی. اللہ تعالیٰ نے سال کے 12 مہینے بنائے تو کچھ حرمت والے مہینے بنائے. یخلق ما یشاء ویختار. اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے، ساری چیزیں پیدا کرتا ہے، اس میں سے بعض کو فضیلت اور مزیت دیتا ہے، اور اس لیے دیتا ہے کہ آپ اور ہم جنت کے حقدار ہو جائیں. تعریف ہے، توصیف ہے، حمد و ثنا ہے اس اللہ تبارک و تعالیٰ کی. شکر کیجئے، اللہ تعالیٰ کی بندگی بیان کیجئے، اللہ تعالیٰ کا احسان مانیے کہ ہم ان دنوں میں جی رہے ہیں جن دنوں کی قسم اللہ نے کھائی. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں والفجر ولیال عشر. اللہ تعالیٰ نے ان دنوں کی قسم کھائی. ان دنوں کی فضیلت اتنی، اہمیت اتنی کہ اللہ تعالیٰ قسم کھا کر کہیں اور بندوں کو احساس نہ ہو کہ میں کس نعمتوں میں جی رہا ہوں. اللہ تعالیٰ نے قسم کھا کر بتائی. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ یہ دن جس میں آپ اور ہم سانس لے رہے ہیں، جی رہے ہیں، صبح شام کر رہے ہیں، چاند دیکھنے سے لے کر یہ جو 9-10 دن 9 دن مراد لیے جاتے ہیں، عشرہ ذی الحجہ کے جو 10 دن ہیں، یہ دن ایسے ہیں جہاد سے بھی بڑھ کر فضیلت والے ہیں. جہاد جس میں صحابہ کرام نکل جاتے تھے، مال جان ساری چیزیں جاتی تھیں، اور جہاد جس کو وہ سب سے بڑی چیز سمجھتے تھے، کہا کہ جہاد سے بھی بڑھ کر ہے الا من خرج، مگر وہ آدمی جو اپنی جان و مال کے ساتھ نکلا، فلم یرجع، نہ جان لوٹا نہ مال لوٹی، اس سے تو فضیلت نہیں. لیکن یہ 10 دن کا عمل جس میں آدمی روزے رکھتا ہے، صدقہ کرتا ہے، قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہے اور دوسری قربانی کرتا ہے، اتنا اللہ تعالیٰ کو پیارا ہے کہ جہاد سے بڑھ کر پیارا ہے. تو دوستو عزیزو، ان 10 دنوں میں ہم جی رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کا شکر بجا لاتے ہیں. پھر درود و سلام ہو میرے اور آپ کے پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہوں نے طور و طریقے بتلائے، سچے دین پر چلنے کا راستہ بتلایا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر قدم پر ہماری رہنمائی کی تاکہ ہم اللہ تعالیٰ کے مقرب بندوں میں اپنے آپ کو شامل کریں. بزرگوں، دوستو عزیزو، میں نے قرآن مجید کی ایک آیت ایک جگہ سے اور سورہ فجر کی کچھ آیتیں آپ کے سامنے تلاوت کی، اور ابھی
قربانی کی عید آنے والی ہے اور ہر شخص کی تمنا ہوتی ہے کہ میں بھی قربانی کروں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بعض حدیثیں آتی ہیں، کہا گرچہ کہ سند میں یہ ہے کہا کہ ہر گھر والے کی طرف سے قربانی ہے، ہر گھر والے کی طرف سے قربانی ہے۔ اسی کے تعلق سے کچھ مسائل ہم جانیں گے، ہمارے پاس بہت کم وقت ہوتا ہے جمعے کا وقت، تو کچھ ایسے مسائل جس کا جاننا علی الاقل ضروری ہوتا ہے، کم از کم ان مسائل کا جاننا ضروری ہوتا ہے۔ تو قربانی کسے کہتے ہیں؟ تو کہا کہ قربانی ایک مخصوص عبادت جو مخصوص چیزوں میں ہو، مخصوص طریقے سے ہو، مخصوص دنوں میں ہو، وہ قربانی ہوتی ہے۔ کہا کہ مخصوص عبادت وہ قربانی کی عبادت ہے، جانور ذبح کرنا۔ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ کا یہ مقصود نہیں ہے کہ آپ ایک جانور خریدیں اسے ذبح کر دیں، اس کا ایک فلسفہ ہے، اس کی ایک حکمت ہے۔ آخر قربانی کیا ہوتی ہے؟ یہ آپ کو لے جاتی ہے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی یادوں کی طرف کہ انہوں نے کیسے اپنے بیٹے کو اللہ تعالیٰ کے حکم پر قربانی کرنے کو راضی ہو گئے، اور اللہ نے کہا کہا کہ ایسی مصیبت ہے، ایسی آزمائش ہے، بہت بڑی مصیبت ہے، بہت بڑی آزمائش، اللہ تعالیٰ نے بہت بڑی آزمائش میں مبتلا کر دیا، لیکن کہا وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، وہ اپنی آزمائش پر پورے اترے۔ جب بھی آدمی قربانی کی نیت کرتا ہے، قربانی کرنا چاہتا ہے، اس کا ذہن فوراً اس طرف جاتا ہے، میں حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی سنت پر عمل کر رہا ہوں۔ جہاں وہ ان باتوں کو یاد کرتا ہے، وہی ایک بیٹے کی اپنے باپ کی اطاعت کو بھی یاد کرتا ہے کہ کیسے وہ بیٹا تھا، کیسے وہ بیٹا تھا جس نے کہا کہ اے ابا جان افعل ما تؤمر، جو جس بات کا حکم اللہ تعالیٰ آپ کو دے رہا ہے وہ کر دیجئے، ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین، آپ دیکھیں گے کہ میں صبر کرنے والے میں سے رہوں گا، میں نہ بلبلاؤں گا، میں نہ اللہ کے حکم کی مخالفت کروں گا، میں تو بس اللہ کے حکم پر راضی برضا ہوں۔ ایک طرف ابراہیم علیہ السلام کی اللہ کی بندگی اور اطاعت کی عکاسی قربانی کرتی ہے، تو دوسری طرف اس فرمانبردار بیٹے کی یاد دلاتی ہے۔ آج بھی کتنے گھروں میں بیٹے ہیں، والدین پریشان ہیں، والدین ایسی اولاد سے پریشان ہیں، کتنے والدین ایسے ہیں جو اس بات کی تمنا کرتے ہیں کہ کاش ہم بانجھ ہوتے، ہماری اولاد نہ ہوتی تو اچھا ہوتا، ایسے بھی اولاد ہیں۔ کہا کہ آدمی جب قربانی کرتا ہے تو یہ عبادت اسے یاد دلاتی ہے کہ یاد کرو سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو کفر زدہ ماحول میں کیسے اس ماحول سے مخالفت مول لی، سارے گاؤں والوں سے، بادشاہ وقت سے، اپنے گھر والوں سے، باپ سے، جو بت فروش تھا، بتوں کی عبادت کرتا تھا، بت بناتا تھا، کیسے مخالفت مول لی۔ اللہ تعالیٰ ہمارے نوجوانوں کو ایک پیغام دیتا ہے، اور قربانی ایک پیغام دیتی ہے کہ آپ بھی کفر و شرک کے خلاف یلغار کر دیں، آپ کے دلوں میں بھی کفر و شرک کے خلاف نفرتیں پیدا ہوں، سمجھوتا نہیں۔ آج کی نوجوان نسل سمجھوتا کرتی ہے، چلو یہ بھی چلے گا وہ بھی چلے گا، اللہ تعالیٰ کے پاس ایک ہی چلے گا، صرف حق کی کسوٹی چلے گی، باطل ہرگز نہیں چلے گا۔ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے جو اسوہ چھوڑا، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ابراہیم خلیلا، اللہ تعالیٰ نے ابراہیم کو خلیل بنایا، اور بعض جگہ کا امام بنایا، جگہ جگہ القاب نوازے۔ جب انہوں نے اللہ کی راہ میں قربانیاں دینا شروع کی تو اللہ تعالیٰ نے انہیں بھی انعامات دینے شروع کیے۔ دوستو عزیزو، قربانی اسی کی یاد ہے، بڑی تفصیل ہے، ہمارے پاس اور بھی موقعات ہیں، مناسبت ہیں، انشاءاللہ ہم تفصیل سے کہیں گے۔ جب بھی آپ قربانی کریں گے، یہ قربانی آپ کو اس پس منظر میں لے جائے گی، ایک پس منظر میں لے جائے گی، یہ ساری چیزیں آپ کو یاد آئیں گی۔ تو ہم کہہ رہے تھے کہ قربانی مخصوص جانور جو آپ خریدتے ہیں، من بہیمۃ الانعام، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ بہیمۃ الانعام 8 قسم کے جانور ہیں جو آپ ذبح کریں گے۔ اونٹ میں بکرا، بکری، گائے، بیل، مینڈھا، مینڈھی،
بس 8 قسم کے جانور ہیں جو آپ ذبح کریں گے. اور بھینس میں اختلاف ہے کہ دیں گے کہ نہ دیں گے، اور چونکہ عرب میں بھینس پایا نہیں جاتا تھا اور اس میں تو اختلاف ہے. خود علماء سلف میں سے مولانا ثناء اللہ امرتسری رحمہ اللہ نے کہا، اور ایک علماء نے کہا کہ دیں گے. عبداللہ محدث روپڑی رحمہ اللہ انہوں نے کہا کہ نہیں دیں گے. تو اسی لیے ان تمام قول کے بعد عبید اللہ مبارک پوری محدث لکھتے ہیں کہ بہتر ہے کہ بھینس کی قربانی سے بچا جائے، بہتر ہے کہ قربانی سے بچا جائے. لیکن یہ تو مسلمہ حقیقت ہے کہ 8 جانور ہیں جس میں آپ قربانی کر سکتے ہیں. اونٹ نر اور مادہ، میل اور فیمیل، اور گائے اور بیل دونوں، اور اسی طرح آپ بکرا، بکری، مینڈھا، مینڈھی. بہت سارے لوگ، میں نے یہ 2 دن میں پتہ نہیں کتنے کال وصول کیے، لوگوں نے کہا کہ بکری کی قربانی جائز ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بکری کی قربانی دی. آدمی بکرے کی قربانی دے سکتا ہے تو بکری کی قربانی بھی دے سکتا ہے. تو آدمی، یہ 8 قسم کے جانور ہیں جو آدمی ذبح کرتا ہے، جسے اللہ نے کہا من بہیمۃ الانعام. یہ تو ہوئے 8 قسم کے جانور. ان 8 قسم کے جانوروں کو مخصوص وقت میں ذبح کرنا، وہ جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح حدیث میں کہا کہ سب سے پہلا کام ہم عید کے دن قربانی کریں گے، نماز پڑھیں گے، پھر قربانی کریں گے. تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ عید کے نماز کے بعد جو قربانی ہوتی ہے وہ قربانی ہے. جانور تو یہ 8 ہیں، لیکن مخصوص وقت میں جب آپ ذبح کریں گے تبھی قربانی ہوگی. عید کی نماز پڑھ کر آپ قربانی کریں گے. ایام تشریق کے سورج غروب ہونے سے پہلے پہلے، عید کے دن کے علاوہ تیسرے دن کے سورج غروب ہونے سے پہلے پہلے آپ جانور ذبح کریں گے. تو ہم نے کہا مخصوص جانور مخصوص دنوں میں مخصوص طریقے پر ذبح کریں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقہ بتایا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مختلف حدیثیں آتی ہیں. صحابہ کرام نے کہا ہم نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ذبح کیا جانور کبشین املحین اقرنین، ایسے بکرے جو سیاہی میں چلتے تھے، پیروں پہ سیاہ نشان تھے، کالا نشان تھا، لٹاتے تھے، دائیں پہلو پر اپنا پیر رکھتے تھے اور بڑی تیزی کے ساتھ ذبح کر دیتے تھے کہ ذبح کرنے میں بکرے کو تکلیف نہ ہو. آداب بتلائے گئے، بکرے کے سامنے چھری تیز نہ کی جائے اور ایک بکرے کے سامنے دوسرا بکرا ذبح نہ کیا جائے. جیسے کچھ ہمارے ہاں دیکھنے آتا ہے، چھوٹے چھوٹے گھر ہیں اور پھر اسی کے سامنے ذبح ہو رہا ہے، ایک بکرے کے سامنے ایک بکرا ذبح ہو رہا ہے. یہ چیز سنت کے خلاف ہے، یہ چیز سنت میں جائز نہیں. کہا کہ اللہ کے رسول سے فرمایا کہ ایک صحابی کو دیکھا، جیسے روایتیں آتی ہیں کہ وہ بکرے کو لٹا کر بکرے کے سامنے چھری تیز کر رہے تھے اور بکرے کی آنکھیں اس کو دیکھ رہی تھی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا حلا قبل هذا، ارے یہ کام پہلے کرنا تھا نا، یہ کام تم کو پہلے کر لینا تھا، اور تم بکرے کو 2 موت دے رہے ہو. ایسا بکرا 2 موت مر رہا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بتایا کہ ذبح کرنے کے آداب میں ہیں. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے عائشہ ام المؤمنین، عائشہ سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ چھری اچھی طرح تیز کر لو، ایسا نہ ہو کہ بکرا لٹایا ہے کٹ نہیں رہا. 2 رگوں کے کاٹنے کا نام خون بہانے کا نام ذبح ہے شرعی طریقے سے. اور اسی طرح کہا کہ اگر کوئی عورت بھی ذبح کرتی ہے تو چلے گا، جیسے ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بیٹیوں سے ذبح کرواتے تھے. تو کہا کہ مخصوص جانور مخصوص وقت میں مخصوص طریقے سے ذبح کرنے کو، اور وہ بھی اللہ تعالیٰ کے لیے اخلاص کے ساتھ کوئی ذبح کرتا ہے، اور جس کی عمر بھی مخصوص ہو. مخصوص عمر جو بتائی گئی، اونٹ، گائے، بکرا 5 سال، 2 سال، اور اس کے بعد بکرا ہے، بکری کی عمر بتائی گئی 1 سال، یا اگر بہت موٹا تازہ بکرا ہو جیسے وعن جسے کہا کہ 6 مہینے جیسے بتایا گیا. عمریں بتائی گئی اسی عمر کا ہو تبھی چلے گا. اور اس میں عیوب بتائے گئے، جیسے کہا شروط الاضحیہ، جیسے ہم نے کہا کہ آدمی قربانیوں کی شروط میں سے کیا کیا ہیں، تو ہم نے کہا بہیمۃ الانعام، وہی جانور چلیں گے جس کا قرآن مجید نے ذکر کیا، 8 جانور جو ہم نے بتائے ہیں. اور اسی طرح کہا السن المعتبر، جو عمر بتائی گئی اسی عمر کا جانور ہوگا. اور اسی طرح خالیۃ من العیوب، اس کے اندر کسی طرح کی عیب نہ ہوں گے. 4 عیب ایسے ہیں جس کے تعلق سے بتایا گیا کہ اگر یہ عیب پائے جائیں تو پھر قربانی مشکل ہے.
جیسے کہا العرجا البین عرجھا، کہا کہ ایسا لنگڑا بالکل لنگڑ کر چل رہا ہو، پیر ٹوٹا ہوا ہو، اسی لیے بتایا گیا البین کہ اس کا لنگڑا پن ظاہر ہو، لگتا ہے کہ اگر ہلکا پھلکا ہوگا تو چلے گا، اسی لیے حدیث میں بتایا گیا البین عرجھا۔ والعوراء، یا تو کانا ہے، کانا آنکھوں سے اندھا ہے، اندھا تو نہیں چلے گا، یا تو بالکل کانا ہے، بھینگا جسے کہتے ہیں، ایسا جانور نہیں چلے گا۔ والکثیر التی لا تنقى، ایسا جانور جو بالکل ہڈیوں کا ڈھانچہ ہو، گوشت ہی نہیں، ایسا جانور بھی نہیں چلے گا۔ والمریض البین مرضها، ایسا بیمار جانور نہیں چلے گا۔ یہ 4 عیوب ہیں جو بتائے گئے کہ ایسی قربانی نہیں چلے گی۔ اور اسی طرح دوسرے عیوب بتائے گئے، وہ عیوب صفت کمال، یعنی ایسے ہیں کہ آدمی اس سے بڑھ کر دے، جیسے سینگ آدھے سے زیادہ ٹوٹا ہوا ہے، یا سینگ کے اوپر جو خول آتا ہے وہ خول نکل گیا ہے، یا ایسا کہ بکرا جس کے کان بالکل آدھے سے زیادہ آڑے سے کٹے ہوئے ہیں یا سیدھے کٹے ہوئے ہیں، بالکل 2 کان جھول رہے ہیں۔ والخرخا، یا کان میں بالکل سوراخ ہے، موٹا سا سوراخ، کہا کہ ایسے جانور ہیں جو صفت کمال کے منافی ہیں۔ آدمی ایسا کرے کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں دے رہا ہے تو اچھا سا جانور تلاش کرے، اور یہی چیز ہے۔ اور اسی طرح بتایا گیا فی من تجزی عنہ الاضحیہ، قربانی جو آدمی قربانی جیسے کرتا ہے، امن تکون الاضحیہ، قربانی زندوں سے ہوگی کہ مردوں سے ہوگی؟ اصل قربانی مطلوب ہے زندہ لوگوں سے، زندہ آدمی قربانی کرے گا۔ جیسے روایتوں میں آتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کا بڑا اہتمام کیا، حج میں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کی۔ میں اس لیے کہتا ہوں کہ بہت سارے مسلمان ہیں بچوں کی تقریبات میں، اپنے خاندان کی شادیوں میں، رسم و رواج میں لاکھوں ہزاروں روپے لٹا دیتے ہیں، لیکن قربانی کا وقت آتا ہے تو ہیلے بہانے کرتے ہیں، اسی لیے علماء نے کہا کہ قربانی سال میں 1 مرتبہ آتی ہے، اگر کوئی قرض بھی لے کر قربانی کرنا چاہتا ہے تو وہ لے سکتا ہے، اگر اسے قرض ادا کرنے کی طاقت ہے، پھر نوکری سے پیسہ آ سکتا ہے تو اسے بتایا گیا کہ آپ کو اجازت ہے، آپ قرض لے کر قربانی کر سکتے ہیں، لیکن ضروری نہیں ہے۔ اسی لیے کہا گیا کہ علماء جمہور نے کہا قربانی سنت مؤکدہ ہے، قربانی سنت مؤکدہ ہے، اور اسی لیے حدیثوں میں کہا گیا کہ جو اور سنت مؤکدہ ہے موسر پر، وہ شخص جو قربانی کر سکتا ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے کہا کہ واجب ہے، لیکن اس حدیث سے جو ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی وہ حدیث جس میں کہا گیا من اراد ان یضحی، جو شخص قربانی کا ارادہ کرے، اگر واجب ہوتا تو ارادے کے کوئی معنی نہیں ہوتے، آپ کو قربانی کرنا پڑتا۔ اسی لیے بعض روایتیں آتی ہیں کہ سلف کہا کہ آدمی کو اللہ تعالیٰ نے دولت دی ہے، پیسہ دیا ہے، تو آدمی قربانی کرے، سنت ابراہیمی کو زندہ کرے۔ تو بات ہم کہہ رہے تھے کہ بہت سارے لوگ ہیں جن کو میت کی طرف سے قربانی کرنے کی بات ہوتی ہے، ہمیشہ یہ بات آتی ہے میت کی طرف سے قربانی کرنے کی، تو ہم آپ کو بتا دیں کہ میت قربانی زندوں سے مطلوب ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چاچا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اپنی بیوی ام المؤمنین خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اپنی بیٹیوں کی طرف سے کسی کی طرف سے قربانی نہیں کی، زندوں کی طرف سے قربانی مطلوب ہے۔ اسی لیے علماء کہتے ہیں کہ اگر آپ قربانی کریں یہ کہہ کر بسم اللہ اللہ اکبر اللہم تقبل منی اللہم ھذا منک ولک، اے اللہ یہ تیرے لیے ہے، تیرے طرف سے ہے اور تیرے لیے ہے، اے اللہ اللہم تقبل منی، یا اللہ اس کو قبول کر میری طرف سے اور میرے سارے گھر والوں کی طرف سے، خاندان والوں کی طرف سے، اللہ تعالیٰ سارے لوگوں کو ثواب ملے گا۔ اس میں آپ کے باپ دادا جتنے بھی ہیں وہ سارے کے سارے شریک ہیں اور گھر والے سارے شریک ہیں۔ لیکن اگر کوئی جانور مستقل اگر کوئی میت کی طرف سے دینا چاہتا ہے، میت نے وصیت کی ہے تو کہا کہ مستقل دے گا اور اس کا سارا گوشت بانٹ دے گا، وہ صدقہ ہوگا۔ اسی لیے اگر کوئی ایسی نیت کرتا ہے تو وہ 2 جانور دے، ایک اپنے گھر والوں کے لیے کہ عید کے دن کھانے پینے کے دن ہے،
ایک جانور صدقے کے لیے جو اپنے وہ کسی میت کی طرف سے کرے گا. لیکن علماء نے کہا کہ جو دلیل میت کی طرف سے قربانی کی لی جاتی ہے وہ سندن شریک القاضی اور دوسرے 2-3 راوی ہیں جو تدلیس جس میں پائی جاتی ہے. آدمی احتیاط کرے اور زندوں کی طرف سے قربانی دے. اگر میت کی طرف سے دینے والی حدیث کو صحیح مان لیا جاتا ہے تو وہ اس کا گوشت سارے کا سارا صدقہ و خیرات کر دے. اسی طرح ایک چیز آتی ہے کہ میت کی طرف سے جو آدمی گوشت سب قربانی دے گا اسے صدقہ و خیرات کر دے گا. اور گوشت جو آدمی لیتا ہے اس کا کیا کرے؟ قربانی جو کرتا ہے تو کہا گیا کہ آدمی جیسے بہتر ہے جتنا کھانا چاہتا ہے کھائے, جتنا بانٹنا چاہتا ہے بانٹے. بعض لوگوں نے کہا کہ 3 حصے جیسے ہم بناتے ہیں کہ کچھ کھانے کے لیے, کچھ صدقہ کرنے کے لیے, کچھ ہدیہ کرنے کے لیے, کچھ ہدیہ دینے کے لیے. آپ کچھ کھائیں گے, کچھ لوگوں کو صدقہ دیں گے, اور کچھ آپ لوگ کچھ ایسا بھی ہوگا صدقہ کریں گے اور اپنے دوستوں کو بھیجیں گے. تو اس سلسلے میں کہا کہ بہت سارے لوگوں کو ایک طرح کا یہ ہوتا ہے کہ ہم اس ملک میں رہتے ہیں, جب بھی عید اور تہوار آتے ہیں تو ہم اپنے اڑوس پڑوس میں جو غیر مسلم ہیں ان کو دیں. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم اس میں سے کھاؤ. اطعم البائس, کہا کہ غریب اور مسکین کو کھلاؤ. اور فقیر کے الفاظ کہہ دیے گئے ہیں. تو فقیر کسی کمیونٹی سے ہو سکتا ہے, آپ کسی بھی فقیر کو دے سکتے ہیں. تو فقیر چاہے وہ مسلم ہو غیر مسلم ہو. لیکن علماء نے ایک بات ضرور کہی, اگر ایسا کوئی غیر مسلم ہے جو مسلمانوں کے خلاف بغض اور عداوت رکھتا ہے, ان کے خلاف کھلی مخالفت رکھتا ہے, تو اس کو دینا جائز نہیں. لیکن ایسے بہت سارے غیر مسلم جو ہمارے اڑوس پڑوس میں رہتے ہیں ان کو آپ قربانی کے جانور کا گوشت دے سکتے ہیں. تو اسی طرح یہ بات بتائی گئی کہ جو آدمی قربانی کی نیت رکھتا ہے وہ اپنے بالوں کو نہ کاٹے, ناخن کو نہ کاٹے. جب اپنا جانور ذبح کرے تو اپنے بال اور ناخن کو کاٹے. یہ پابندی صرف قربانی دینے والے کے لیے ہے جس کے نام سے قربانی ہوتی ہے. اور خاص کر ایک بات میں آپ کو بتا دوں, ابھی ہمارا وقت ہو رہا ہے, جمعے کا ختم ہو رہا ہے. ایک بات جس کی طرف میں توجہ دلا دوں, جن دنوں سے ہم گزر رہے ہیں یہ ایسے مبارک دن ہیں جس میں ایک دن عرفے کا دن بھی ہوتا ہے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا انی احتسب, مجھے یقین ہے, میں سمجھتا ہوں کہ جو شخص عرفے کا روزہ رکھے گا اسے اللہ تعالیٰ 2 سال کے گناہ اس کے معاف ہوں گے. ایک روزہ رکھتا ہے تو 2 سال کے گناہ ہوتے ہیں, اگلے اور پچھلے 2 سال کے گناہ. ہم میں سے کوئی ایسا آدمی نہیں ہوگا جو یہ روزہ رکھنے کی کوشش نہ کرے. اتنی بڑی نعمت کہ ایک روزہ رکھ لے 2 سال کے گناہ معاف ہو جائیں. دوستو عزیزو, پردہ نشین خواتین, ماں اور بہنوں, عرفے کا دن ہمارے پاس آ رہا ہے. عرفہ کب ہے یہ ایک بڑا مسئلہ ہے. اس سے بہتر کہ ہم عرفے کی اس نعمتوں کو حاصل کرنے کی کوشش کریں, تگدو کریں, محنت کریں کہ عرفہ کب ہوتا ہے, کہ ہم عرفے کے دن ہم زیادہ سے زیادہ دعا کریں. اور عرفے کا وہ دن جس میں اللہ رب العزت, سلف نے کہا کہ عرفے کے دن کی روزہ بہت کم مردود ہوتی ہے, یعنی اللہ تعالیٰ عرفے کے دن کی روزہ ضرور قبول کرتے ہیں. اپنے لیے دعا کیجئے, بیوی بچوں کے لیے دعا کیجئے. عرفے کے دن, اور عرفے کا دن عید سے ایک دن پہلے کا دن ہوتا ہے. ہمارے ہاں جس دن عید ہے, عید سے ایک دن پہلے کا دن عرفے کا دن ہوتا ہے. اب ہم اس میں نہیں جائیں گے کہ وہاں کے حساب سے یہاں کے حساب سے. سیدھی بات, نماز جب اپنے حساب سے پڑھی جاتی ہے تو عرفے کا دن بھی ہم اپنے حساب سے عید سے ایک دن پہلے عرفہ ہوگا. اور اگر یہ مان لیا جاتا کہ عرفہ وہاں کے حساب سے ہوگا جس دن مقام عرفہ میں عرفہ ہوتا, تو ویسے عرفہ کے دن حاجیوں کے لیے روزہ ہے ہی نہیں. تو عرفہ نام ہے عید سے ایک دن پہلے کا. یہی قول ہمارے علماء کبار کا ہے. شیخ صالح عثیمین نے کہا, ڈاکٹر وسیع اللہ عباس رحمہ اللہ نے کہا, اسی کا یہ قول میں نقل کر رہا ہوں. ہم کوشش یہ کریں کہ عرفے کی برکتوں نعمتوں سے مالا مال ہو جائیں. عرفے کا دن جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اول ما قلت والنبیون من قبلی, میں نے دعا کی, مجھ سے پہلے انبیاء نے دعا کی, وہ دعا ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد بیدہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر. عرفے کے دن کی عید سے ایک دن پہلے کے روزے
کو آپ کی روزہ رکھنے کی جستجو کریں، کوشش کریں، وہ دن ہوتا ہے جسی لیے ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے فرمایا کہ یہ 10 دن رمضان کے آخری عشرے کے 10 دن سے بڑھ کر ہے، اور وہ عرفے کا روزہ جب اللہ تعالیٰ آپ کی دعاؤں کو قبول کرنے کے لیے ہیں، اور آپ ہیں کہ دعا نہ کریں، اپنی بیوی بچوں کے لیے، اپنے اقربا کے لیے، ماں باپ کے لیے آپ دعا کریں، اللہ تعالیٰ ضرور آپ کی دعاؤں کو قبول کریں گے۔ یہ کچھ باتیں تھیں جو قربانی کے تعلق سے اور عرفے کے روزے کے تعلق سے تھیں۔ پھر ایک بار آپ کو میں کہوں گا کہ ان دنوں میں ہم غنیمت جانیں، زیادہ سے زیادہ قرآن مجید کی تلاوت کریں۔ سلف ان 10 دنوں میں قرآن ختم کیا کرتے تھے، زیادہ سے زیادہ صدقہ و خیرات کرتے تھے، اور زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی تقرب کی کوشش کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو اتنی استطاعت دے کہ ہم اس کی راہ میں قربانی کریں، جانور لے کر جانور ذبح کریں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم اس بات کی توفیق طلب کرتے ہیں کہ سنت کے مطابق اس عبادت کو بچا لانے کے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جتنے حاضر ہیں تمام کی دعاؤں کو شرف قبولیت بخشے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم میں جو بیمار ہیں انہیں شفائے عاجلہ شفائے کلیہ عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جو پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرمائے، جو قرض دار ہیں ان کے قرضوں کی ادائیگی کا ذریعہ فرما دے، جو لا ولد ہیں انہیں اولاد کی نعمتوں سے مالا مال فرما دے۔ اے الہ العالمین، ہمارے جو مرحومین ہیں انہیں جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما، ان کے قبروں کو نور سے بھر دے۔ اے الہ العالمین، ان پر رحم فرما۔ صدق اللہ العلی العظیم ونفعنی وإياكم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد ملک کریم والرؤوف الرحیم۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، فإن خير الأمور عوازمها وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى وأولى وعز وجل وأتم وأهم وأكبر.